बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले हफ्ता हम लोग आदाब ज़िंदगी के हवाले से जो पेश किया जा रहा था, वालिदैन से सलूक के आदाब। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। अगर उनमें से एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए तो तुम उनको उफ तक न कहो, न उन्हें झिड़कियां दो। दरअसल बुढ़ापे की उम्र में बात की बर्दाश्त नहीं रहती और कमजोरी के बायस अपनी अहमियत का एहसास बढ़ जाता है। इसलिए ज़रा ज़रा सी बात भी महसूस होने लगती है। लिहाजा इस नज़ाकत का लिहाज करते हुए अपने किसी कौल व अमल से माँ बाप को नाराज़ होने का मौका न दीजिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुदा की खुशनुदी वालिदैन की खुशनुदी में है और खुदा की नाराज़ी वालिद की नाराज़ी में है। यानी अगर कोई अपने खुदा को खुश रखना चाहे तो अपने वालिद को खुश रखे। वालिद को नाराज़ करके वह खुदा के गजब को भड़काएगा। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि एक आदमी अपने माँ बाप को रोता हुआ छोड़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हिजरत पर बैत करने के लिए हाजिर हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ अपने माँ बाप के पास वापस जाओ और उनको इसी तरह खुश करके आओ जिस तरह तुम उनको रुलाकर आए हो। दिलो जान से माँ बाप की खिदमत कीजिए। अगर आपको खुदा ने उसका मौका दिया है तो दरअसल ये इस बात की तौफीक है कि आप खुद को जन्नत का मुस्तहिक बना सकें और खुदा की खुशनुदी हासिल कर सके। माँ बाप की खिदमत से ही दोनों जहाँ की भलाई, सआदत और अजमत हासिल होती है और आदमी दोनों जहान की आफतों से महफूज रहता है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी ये चाहता हो कि उसकी उम्र दराज की जाए और उसकी रोजी में कुशादगी हो, उसको चाहिए कि अपने माँ बाप के साथ भलाई करे और सिले रहमी करे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, वह आदमी जलील हो फिर जलील हो फिर जलील हो। लोगों ने पूछा, ऐ खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन आदमी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह आदमी जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाया और दोनों को पाया या किसी एक को और फिर उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल न हुआ। एक मौका पर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिदमत वालिदैन को जिहाद जैसी अजीम इबादत पर भी तरजीह दी है और एक सहाबी को जिहाद में जाने से रोककर वालिदैन की खिदमत की ताकीद फरमाई। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिहाद में शरीक होने की गर्ज से हाजिर हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? उसने कहा, जी हाँ, जिंदा हैं। इरशाद फरमाया, जाओ उनकी खिदमत करते रहो, यही जिहाद है। माँ बाप का अदब व एहतराम कीजिए और कोई भी ऐसी बात या हरकत न कीजिए जो उनके एहतराम के खिलाफ हो। कुरान में है, वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उनसे एहतराम की बात कीजिए। एक मरतबा हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा, क्या आप ये चाहते हैं कि जहन्नम से दूर रहें और जन्नत में दाखिल हों? इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, क्यों नहीं, खुदा की कसम यही चाहता हूँ। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, आपके वालिदैन ज़िंदा हैं?
ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا جی ہاں میرے والدہ زندہ ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرو، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھو تو ضرور جنت میں جاؤ گے، بشرطے کہ تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار دو آدمیوں کو دیکھا، ایک سے پوچھا یہ دوسرے تمہارے کون ہیں؟ اس نے کہا یہ میرے والد ہیں۔ آپ نے فرمایا دیکھو نہ ان کا نام لینا، نہ کبھی ان سے آگے اور نہ کبھی ان سے پہلے بیٹھنا۔ والدین کے ساتھ عاجزی اور انکساری سے پیش آئیے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ وَمِن الرَّحْمَةِ، اور عاجزی اور نرمی سے ان کے سامنے بچھے رہو۔ عاجزی سے بچھے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ان کے مرتبہ کا لحاظ رکھو اور کبھی ان کے سامنے اپنی بڑائی نہ جتاؤ اور نہ ان کی شان میں گستاخی کرو۔ والدین سے محبت کیجیے اور اس کو اپنے لیے باعث سعادت اور اجر آخرت سمجھیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں جو نیک اولاد بھی ماں باپ پر محبت بھری ایک نظر ڈالتی ہے اس کے بدلے خدا اس کو ایک حج مقبول کا ثواب بخشتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ایک دن میں 100 بار اسی طرح رحمت و محبت کی نظر ڈالے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں اگر کوئی 100 بار ایسا کرے تب بھی تو خدا تمہارے تصور سے بہت بڑا اور تنگ دلی جیسے عیبوں سے بالکل پاک ہے۔ ماں باپ کی دل و جان سے اطاعت کیجیے، اگر وہ رزق زیادتی بھی کر رہے ہوں تب بھی خوش دلی سے اطاعت کیجیے اور ان کے عظیم احسانات کو پیش نظر رکھ کر ان کے وہ مطالبے بھی خوشی پورے کیجیے جو آپ کے ذوق اور مزاج پر گرا ہوں بشرطے وہ دین کے خلاف نہ ہوں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ یمن کا ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا یمن میں تمہارا کوئی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میرے ماں باپ ہیں۔ آپ نے پوچھا انہوں نے تمہیں اجازت دے دی ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو میں نے ان سے تو اجازت نہیں لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو تم واپس جاؤ اور ماں باپ سے اجازت لو، اگر وہ اجازت دے دے تب تو جہاد میں شرکت کرو ورنہ ان کی خدمت میں رہ کر ان کے ساتھ سلوک کرتے رہو۔ والدین کی اطاعت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیجیے کہ ایک شخص میلوں دور سے آتا ہے اور چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں دین کی سربلندی کے لیے جہاد میں شریک ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لوٹا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں جہاد میں شرکت بھی تم اسی صورت میں کر سکتے ہو جب تمہارے ماں باپ دونوں تمہیں اجازت دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے اس حال میں صبح کی کہ وہ ان ہدایات و احکام میں خدا کا اطاعت گزار رہا جو اس نے ماں باپ کے حق میں نازل فرمائے ہیں، تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہو تو جنت کا 1 دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ وہ ماں باپ کے بارے میں خدا کے بھیجے ہوئے احکام و ہدایات سے منہ موڑے ہوئے ہے تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے لیے دوزخ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہے تو دوزخ کا 1 دروازہ کھلا ہے۔ اس آدمی نے پوچھا اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ماں باپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوں تب بھی؟ فرمایا ہاں اگر زیادتی کر رہے ہوں تب بھی، اگر زیادتی کر رہے ہوں تب بھی، اور اگر زیادتی کر رہے ہوں تب بھی۔ ماں باپ کو اپنے مال کا مالک سمجھیے
اور ان پر دل کھول کر خرچ کیجیے۔ قرآن میں ہے یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر والدین۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں؟ جواب دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اس کے اولین حقدار والدین ہیں۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اپنے باپ کی شکایت کرنے لگا، وہ جب چاہتے ہیں میرا مال لے لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو باپ کو بلوایا۔ لاٹھی ٹیکتا ہوا ایک بوڑھا کمزور شخص حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے شخص سے تحقیق فرمائی تو اس نے کہنا شروع کیا، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک زمانہ تھا جب یہ کمزور اور بے بس تھا اور مجھ میں طاقت تھی، میں مالدار تھا اور یہ خالی ہاتھ تھا، میں نے کبھی اس کو اپنی چیز لینے سے نہیں روکا۔ آج میں کمزور ہوں اور یہ تندرست و قوی ہے، میں خالی ہاتھ ہوں اور یہ مالدار ہے، اب یہ اپنا مال مجھ سے بچا بچا کر رکھتا ہے۔ بوڑھے کی یہ باتیں سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور بوڑھے کے لڑکے کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ ماں باپ اگر غیر مسلم ہو تب بھی ان کے ساتھ سلوک کیجیے، ان کا ادب و احترام اور ان کی خدمت برابر کرتے رہیے۔ البتہ اگر وہ شرک و معصیت کا حکم دے تو ان کی اطاعت سے انکار کر دیجیے، ان کا کہا ہرگز نہ مانیے۔ وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اور اگر ماں باپ دباؤ ڈالے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک بناؤ جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے تو ہرگز ان کا کہنا نہ مانو اور دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتے رہو۔ حضرت عاصمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں میرے پاس میری والدہ آئیں اور اس وقت وہ مشرکہ تھی۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے پاس میرے والدہ آئی ہیں اور وہ اسلام سے متنفر ہیں، کیا میں ان کے ساتھ سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرتی رہو۔ یہ چند باتیں تھیں جو کہ پچھلے ہفتے کے متعلق رہ گئی تھی، والدین سے سلوک کے آداب۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔